السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ویڈیو کا دوسرا اور آخری پارٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جنہوں نے فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھ لیں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پہلے پارٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کے بارے میں ہم نے بات کی اور یہ بتایا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے والے واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا اور وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کے وقت آپ کے ہمراہ تھے۔ ملک شام وہ بابرکت زمین ہے جس کا وعدہ آپ سے اور آپ کی اولاد سے کیا گیا تھا، اس لیے اسے وعدہ کی زمین بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نگاہ کر، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ڈیرا اٹھا لیا اور جبرون میں جا کر رہنے لگے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ حام بن نوح کے اولاد میں سے بنی کنعان کے لوگ اس علاقے میں آباد تھے، اس بنا پر یہ علاقہ کنعان کہلاتا تھا۔ آپ نے یہاں دو مقامات پر قربان گاہ بنوائی، ان میں سے ایک سکم جو موجودہ بابلس کے مقام پر تھی اور دوسری قربان گاہ بیت ایل میں تعمیر کی گئی۔ روایات کے مطابق شام کے بادشاہ کی لڑکی سے آپ کی شادی ہو گئی اور جب کنعان کے پورے علاقے میں زبردست قحط پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریبی زرعی ملک مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں ہکسوس فراعنہ کا دور تھا، پیشہ کے اعتبار سے یہ چرواہے تھے اور سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ سامی بادشاہ کو جب ایک سامی النسل خاندان کی آمد کی خبر ملی تو اس نے بہت آؤ بھگت کی اور اپنے قدیم خاندان سے تعلق استوار کرنے کے لیے بی بی سارہ سے نکاح کا پیغام دیا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ بی بی سارہ شادی شدہ ہیں تو اسے افسوس ہوا اور اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے تعلق استوار کر لیا اور بہت سارا مال مویشی آپ کے ہمراہ کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سال تھی، لیکن اس عمر میں ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں صاحب اولاد ہونے کی دعا کی، اے میرے رب مجھ کو کوئی نیک بیٹا بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ پھر ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبرانی زبان میں اشمیول رکھا، جو بعد میں کثرت استعمال سے اسماعیل ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیار تھا، وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، گود میں لیے رہتے تھے اور اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ آپ کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے لخت جگر کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا۔ اس وقت ان کی عمر 14 برس تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ تسلیم و رضا، تابعداری اور فرما برداری کا یہ عملی نمونہ امت مسلمہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا۔ جس وقت قربانی کا حکم ملا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عملی اقدام بارگاہ رب العزت میں قبول ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے۔ آیت مقدسہ میں
तफक्कुर करने से ये बात सामने आती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाइश में जब पूरे उतरे तो अल्लाह ताला ने उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा। कुर्बानी की सुन्नत न सिर्फ ये कि रहती दुनिया में जारी कर दी गई, बल्कि इकलौते बेटे को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर देने का जज्बा इस कदर पसंद आया कि दूसरे बेटे की विलादत और मनसब नबूवत पर सरफराजी की खुशखबरी भी अल्लाह ताला ने दे दी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुनाई गई उस वक्त आपकी उम्र 100 साल थी और हजरत सारा की उम्र 90 साल थी। कुरान पाक में बिशारत से मुतालिक वाक़या की तफसील ये है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल करने के लिए फरिश्तों की जमात सदूम जाने से कबल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत सखी और मेहमान नवाज थे। उन्होंने आने वालों के लिए दस्तरखान पर भुना हुआ गोश्त रखा, लेकिन मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि ये कौन लोग हैं। फरिश्तों ने अपना तारुफ करवाया और बताया कि वो कौम लूत पर अजाब नाजिल करने के लिए भेजे गए हैं। फिर उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हजरत सारा को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत दी। फरिश्तों की ज़बानी बशारत सुनकर उन्हें हैरत हुई कि आखिरी उम्र में बांझ औरत की औलाद कैसे हो सकती है। हजरत सारा की हैरत देखकर फरिश्तों ने कहा, वो बोले, यूं ही तेरे रब ने कहा, वो जो है वही है, हिकमत वाला खबरदार। इसहाक असल तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से यज़हक है। ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है हंसता हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 शादियां की। पहली बीवी हजरत सारा से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जद्द आला हैं। अंबियाए बनी इसराइल का सिलसिला हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से कायम हुआ। और दूसरी बीवी हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। खातमुन नबिय्यीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला नस्ब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता है। हजरत सारा ने कनान जिब्रून में 127 साल की उम्र में वफात पाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुत्ती कौम के एक फर्द इफ्रून बिन सहर से मकफीला नामी गार और इससे मुत्तसिल खेत चांदी के 400 मिस्काल में खरीदा और अपनी बीवी सारा को इसमें दफन कर दिया। हजरत सारा की वफात के बाद तीसरी बीवी हजरत कतूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दाखिल हुई।